بات میری ایک طریقہ زندگی کا رہا، بات سے بات تو کر سکتا ہوں میں، ایک دم نئی بات کرنا بڑا مشکل سی بات ہے، اور پھر اتنی بڑی شخصیت کی موجودگی میں پھر میں اپنی بہنوں کے سامنے اور اپنی اولاد کے سامنے بولنا تو بڑی مشکل سی بات ہے۔ تو میں ایسے نا اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، مجھے ایک ہمارے استاد سے کہنے لگے ہمارے ساتھ اور اسکول لڑکیوں کا اسکول گرل اسکول ہے، تو وہاں پروگرام ہے تو آپ بھی آ جائیں، چلتے ہیں۔ کچھ ہمارے بچوں کو لے کے گیا ہائی کلاسوں کو۔ عام طور پر لڑکیوں کے اسکول میں کیا کسی نے جانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لیکن انہوں نے اصرار کیا، ساتھ ایڈمنسٹریٹر نے بھی پیغام بھیج دیا آپ آئیں تو صحیح۔ تو انہوں نے دنوں میں ہمارے لاہور میں، پاکستان میں بھی ایک وبا تھی لیکن لاہور میں بالخصوص ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور بہت زیادہ اموات ہو گئی تھی، اور ضرورت تھی کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ اس سے بچنا کیسے، دارے کیسے کرنا ہے۔ تو میں بھی چلا گیا، وہ تقریب ہوئی، لوگوں نے باتیں کی، ان باتوں میں سارے شامل تھے، میں بھی شامل تھا، لیکن جب اورنگزیب صاحب نے باتیں شروع کی تو وہ میری سمجھ سے اوپر گزر گئی، اوپر سے۔ ایک ان کا لہجہ، ان کا جسم، یہ ایسے ہی ہیں قریباً، انہوں نے اپنے جسم کو بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر کہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا، اتنے وقت میں اتنے میل پیدل واک کیا، تو نہیں سمجھ آئی یہ بات کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا غور کیا تو پتہ چلا یار یہ تو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے، اور گنیز بک ورلڈ اس میں ان کا نام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے اور یہ بچہ سے رہے ہیں، تو لیکن یہ بچے نہیں ہیں، یہ تو بڑے قداور شخصیت ہیں۔ میں ان کا موتقد ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی، بس یہ پھر کیا ہوا کہ میں ان کا ہی ہو کے رہ گیا۔ پھر ان کا ایسا وقت آیا، ہمارے اسکول میں لیڈی ٹیچرز بھی تھی، پھر صاف ظاہر ہے بوائے اسکول تھا لیکن اس میں لڑکوں آدمیوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کام کرتی، لیڈی ٹیچر بھی تھی۔ اور پھر یہ ایک وقت رہا کہ اورنگزیب صاحب نے جس طرح بھی فرمایا بھی کہا بھی ہے کہ وہ اسکول کے یہ ممبر بن گئے۔ جس دن یہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تھے، سارے ایون دن کے فیمیل ٹیچرز بھی پوچھتی کہ آپ بھائی نہیں آئے آج، خیر ہے، یہ اتنے دن آپ یہ تشریف لے ہی آتے۔ پھر اس کے بعد پورے لاہور میں جس اسکول پہ انہوں نے انگلی رکھی کہ فلاں اسکول پہ میں نے جانا ہے، وہ اسکول والے ان کے منتظر رہے کہ یہ کب آئے اور اپنا پروگرام کرے۔ اور پورے لاہور کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز، مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، میری بہنوں کو زیادہ پتہ ہے کہ ہر معاملے جس طرح ہمارے سیاسی بے شمار گروپ ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، اس طرح ہر تنظیم کے ہر شعبے کے اندر مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں۔ اس طرح اساتذوں کے اندر بھی بے شمار گروپس ہیں، لیکن گروپس کے آپس میں اختلافات ہو سکتی ہیں، لیکن اورنگزیب صاحب کی شخصیت کے حوالے سے سب کی یکجہتی رہی، سب ان کا احترام کرتے رہے۔ یہ جہاں بھی گئے ہمارے آفیسرز، ہمارے ٹیچرز، نمائندگان، اور اس کے بعد پھر تمام اساتذہ، لاہور کے اساتذہ کی یہ جان رہی، جہاں بھی جاتے رہے لوگ ان کو آنکھوں پہ بٹھاتے رہے۔ سب سے بڑی بات تھی کہ ایک دوست اٹھتے ہیں اپنی کم عمری میں اتنا بڑا ریکارڈ بنا کے آ جاتے ہیں دنیا، پھر پاکستان میں، اور پھر کراچی میں رہنے والے آدمی لاہور میں کیوں آئے گا؟ لیکن سارا سلسلہ چھوڑ کر انہوں نے لاہور کو اپنایا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں زبردست تکلیف تھی وبا کی، ڈینگی وبا کی، انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ آگے چلا، ان سے میرے تعلقات مراسم زیادہ گہرے ہو گئے۔ یہ میرے بیٹوں کی صورت، میرے بیٹے ہیں، یہ انہیں بیٹا ہی کہہ کر بلاتا ہوں، فاطمہ کھڑی ہے، یہ میری پوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلسلہ کرے۔ اور ایک بات انہیں میں کہا کرتا ہوں عام طور پر کہ آپ چونکہ سارے اردو اسپیکنگ زیادہ نہیں، مختلف زبانیں، اچھا مختلف زبانیں، پٹھان بھی پٹھان اچھا ہے، ماشاء اللہ، ہاں سندھی بھی ہے، اچھا بلوچ بھی ہے، اردو بھی ہے۔ اردو سب سمجھتے ہیں ایزی، ہاں، سب آسانی کے سمجھتے ساتھ تھی۔ تو ایک ہمارے کہانیاں ہوتی ہیں
तिलिस्माती कहानियाँ कह ली, मावराई कहानियाँ जिनको अक्ल तस्लीम करती है लेकिन होती नहीं है वो। उनमें दो चीज़ों के नाम आते हैं जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ औरंगज़ेब की शख्सियत के हवाले से। एक तो बेजान चीज़ है, एक जानदार चीज़ है। तो बेजान चीज़ को पारस कहते हैं। पत्थर कहते हैं कि एक दुनिया में ऐसा पत्थर है वो जिससे भी मस हो जाए, या जो चीज़ जो भी दुनिया की धात, उसके लोहा या कोई और चीज़ उसके साथ मस हो जाती है, छू जाती है, उसको टच कर लेती है, वो सोना बन जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जानदार मैंने कहा है कि जानदार हुमा एक परिंदा है, वो भी फर्जी है, जैसे मैंने पहले भी कह दिया, ये कहानियों में मौजूद है, लेकिन उसकी कुछ दोस्तों की शख्सियतें वो होती हैं जो उनकी मिसाल बनते हैं। तो हुमा एक परिंदा है, बुज़ुर्ग बताते हैं कि जिसके सर से ऊपर से गुज़र जाए परवाज़ करते हुए, वो जैसा भी है, उसकी ज़िंदगी जैसे भी है, वो बादशाह बन जाता है, वो वक्त का बादशाह बनता है, यानी बड़े ओहदों पर पहुंचता है। बादशाह से मुराद है बड़े ओहदों पर पहुंच जाता है। तो औरंगज़ेब साहब जो है ना, ये दो इनमें खूबियाँ हैं, ये पारस भी हैं और हुमा भी हैं। जहाँ रहते हुए भी जिस पे इनकी नज़र पड़ी वो वाकई बड़ा आदमी बना लोगों की नज़रों में। ज़रूरी नहीं होता कि आदमी बहुत बड़े, उसके पास बड़े बंगले और कारें और कोठियाँ हों। उसकी शख्सियत इस किस्म की हो जाती है कि लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों से देखते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसको सर पर बैठाते हैं।